kalpte zikir var, bu trackte ilim var. Beslenir iman, her yer ihtilaf, şer ve istilah, bence bir liman. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada G-Flow Mus'ab anlatır hak kitap, yalan ve hakikat, cabası tarikat. Sana yok az derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin güçle saldır. Biz Rab ve müptelayız. İşimde Allah, ilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah. Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah. Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Bu benden bir davet, nefse ikamet, hem de tek çare Allah Allah. Bu hayat imtihan, şeytandan intikam, sayısız iltifat Allah Allah. Güvendiğin dağlara kar yağar bak ancak Allah asla seni satmaz. Düşünce kalkmalısın, şükürle kalmalısın, desin hep kalp atışın Allah Allah. Günahla esti yerler, daha gençsin derler. Bu hayat basamakları, çürük merdivenler. Senden bir istirham, devamlı istiğfar, gereken irtibat Allah Allah. İşimde Allah, ilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah. Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah. Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah. Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah. Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah. Nur Muhammed sallallahu, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। भाई पीछे आ जाओ। भाई बैठ जाओ यार, थोड़ा पीछे आ जाओ। हाँ मैं बाप अपने का तशरीफ रखें। उसे सैयदा की चौखट पे डाल देता है, पंथ ना हो अगर किसी को तो लगाओ नारे हैदरी। जे वो नारा है तो शजरे फुलाद देता है। السلام عليك يا سيدي يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا ایک بار پڑھا ہے، ایک بار بس مزید ٹھیک ہے. اب تک تو نہیں ہے، گرمی ہے، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ گرمی تو نہیں لگ رہی، لیکن اگر آپ کو لگ بھی رہی ہے تو آپ ایک بار دل سے ان کا نام لیں، پھر گرمی بھی نہیں لگے ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ لینا کا دل سے، اتنی نہیں یہ نام میں پاک میں اتنی بھی لینا چاہیے، پھر آپ کو نہیں لگی. لیکن نہ میں نے آپ کے سامنے پنکھا نہیں لگنے دیا، بیس کوٹ بھی میں نے، سر پہ پاک بھی میں نے چل بیٹھا، ان کے نام پاک کی. جب آپ بھی دل سے لیں گے پھر آپ کو بھی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، ایک بار محبت کے ساتھ بخل سے کام نہیں لینا. دہن میں زبان تمہاری ہے، یہ جتنے بیٹا یہ منہ میں زبان ہے ہی، جو ہم سارا دن زبان سے کام لیتے ہیں نا، یہ اس کے لیے نہیں ہے، جھوٹ بولنے کے لیے تو نہیں. جو جھوٹ بول لے تو لعنت اللہ علیہ وسلم. دیکھیں جھوٹ بولنے والے کے جسم سے ایسی بدبو اٹھتی ہے کہ فرشتے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. نہ یہ غیبت کرنے کے لیے، نہ یہ گالیاں دینے کے لیے، نہ یہ چولیاں کھانے کے لیے. اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اس کا مقصد ہے درود پاک، اس کا مقصد ہے تلاوت قرآن کریم، اس کا مقصد ہے وقولوا للناس حسنا، اچھا اچھا بولنا. تو اس لیے ایک بار آپ نے پڑھا ہے، ایک بار پڑھیں، ٹھیک ہے، محبت کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا اللہ. ماشاء اللہ. پھر ایک کوشش کرتے ہیں، مسئلہ تو نہیں کوئی، ایک بار کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا اللہ. ٹھیک ہے. جب بھی اللہ پاک اور نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کا موقع ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ اللہ نے 3 بار پڑھا لیکن ہمیں کوئی نہیں دیکھ کے کہہ سکتا کہ دیوانے ہو گئے. ہم نے 3 بار پڑھا لیکن ہمیں دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا نہیں کہ یہ دیوانہ. اس لیے اپنی یہ جو دیوانگی کہیں کھو گئی ہے نا، یاد رکھو جس نے یہ دیوانگی خود پہ طاری کی اس پہ فکر کرنا ہے. اب دیکھنے میں جو صاحب مزاج ہیں جن کے عرس پہ ہم سارے بیٹھے ہیں، مثلا ان کیا تھے، ان کا یہی کمال تھا کہ یہ اللہ والے تھے، ان کا یہی کمال تھا کہ یہ ذکر کرتے. ہم کیوں ان سے پیار کرتے؟ میں داتا صاحب سے کیوں پیار ہے؟ کیا حویلیاں تھی داتا صاحب؟ کیا داتا صاحب کے پاس کوئی 400-500 بھینسیں تھیں، کوئی ٹریکٹر تھے، کوئی ٹالیاں تھیں؟ داتا صاحب کچھ بھی نہیں. تو اللہ کے رسول کے فقیر تھے. پیار داتا صاحب سے کیا؟ کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ اللہ کا ذکر بڑا کرتے تھے، وہ اللہ کا درود بڑا کرتے تھے. بابا صاحب سے کیوں پیار؟ ظہور اللہ شاہ صاحب سے کیوں پیار؟ کیوں ہم ان کے نام لیتے ہیں؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی کیوں پیار؟ صرف اس لیے کہ یہ سارے اللہ والے ہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ بھی اللہ والے بن جائیں تو پھر آپ بھی ذکر کیا کریں. دیوان کنجوسی نہیں کرنا، بخل نہیں کرنا. اب دیکھیں نا، میں وہاں گاڑی سے اترا اور یہاں تک آتے آتے حضرت مجھے پتا میں کیسے آئیں گے. بس دیوانگی بچوں کی محبت، کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہے. تو میں پھر جب ادھر جوش و خروش دیکھتا ہوں نا، اور جب اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو جوش و خروش نہیں دیکھتا تو پھر مجھے زہر چڑھتا ہے کہ بھائی ہمارے لیے کیوں اور اللہ کے رسول کے لیے کیوں نہیں. دیکھنا کتنا آپ نے جوش و خروش دکھایا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئی تو کوئی جوش و خروش. ایک بار کہا پھر انہیں ڈیٹ ڈالا، پھر دوسری بار کہا پھر انہیں ڈیٹ ڈالا، پھر تیسری بار کہا پھر انہیں ڈیٹ ڈالا. پھر جو آپ نے میرے لیے اتنا جوش و خروش دکھایا اس کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ پھر اس کا؟ اگر آپ جہاں جوش دکھانا ہے وہاں دکھاتے ہیں.
بھائی یہ اللہ کے رسول کے لیے لکھا ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں یہ نادا گر گئے سجدے میں جو وقت قیام آیا ہے. ٹھیک ہے آپ کو کسی سے محبت ہے, ٹھیک ہے, لیکن بھائی مجھ سے کس لیے محبت ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے. تو بھائی ہم آئیں تو جوش و خروش, جب اللہ کے رسول کے ذکر کی باری ہے تو نہ جوش نہ خروش, پھر کیا فائدہ ہے؟ مجھے آوازاری ہو رہی ہے کہ بھائی میرے لیے کیوں, اللہ کے رسول کے لیے کیوں. اللہ حدیث تو ادھر آئی ہے, او انتا, میں کوئی آپ کو غالب کا شعر نہیں سنا رہا, میں کوئی آپ کو میر تقی میر کی غزل نہیں سنا رہا. حدیث پاک, او انتا مجنون, اس طرح ذکر کر, تیرا انداز ہے نہیں ہوئے کہ تینوں ویکھنا لا ویکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا ہے. اس لیے بھائی جی لبوں کی دعائیں دیوانگی, مانگو اپنے اللہ سے ہی دیوانہ ہو گئی ہے, کہیں ہو گئی, اس کو لاؤ کہیں, اور جب موقع ملے, جتنے جوان میں تھے, جب موقع ملے تو اس طرح کا ذکر کیا کرو کہ روح ٹھنڈی ہو جائے. ذرا کبھی بھی خود سے یہ پتر صدا نہیں بول رہی, یعنی قریب چپ ہو جائے, بڑوں بھی چپ ہو گئی, نہ تیری صدا بولے گی نہ میری صدا بولے گی. تو تجھے وقت دیا گیا ہے جتنا تیرا اللہ دے دے. میں کہتا ہوں اللہ تجھے 70 سال دے, تجھے اللہ 80 سال دے, تجھے اللہ 90 سال دے, تجھے اللہ 100 سال دے, پھر بھی چپ ہو. یہ تم 100 ہی تھوڑی لگی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ تجھے 150 سال, پھر بھی چپ ہو. چپ اس نے ہونا ہی. آج یہ بول رہی ہے, تیرے قابو میں ہے, تیرے کنٹرول میں ہے, اچھا بول رہی ہے. اسی لیے تو لکھا گیا ہے حضرت کہ بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنے زبان کی وجہ سے پھنسیں گے, کیونکہ اس سے بولا ہی ہوگا جو بولنے کے لیے یہ نہیں ہے, پھنسنے کی وجہ سے وہ بولا ہوگا جو بولنے کے لیے یہ نہیں. مثال کے طور پہ آج کل ظاہر گرمی چل رہی ہے, ہر بندے کی زبان سے ایک ہی بات بڑی اللہ, میں اس کو بھی فضول بات سمجھوں. گرمی ہے تو گرمی ہی ہونی, سردی نہیں ہونی کوئی. تم کہانی گلے کر کے اپنے نامہ اعمال سے گلے رکھوائی ہیں, یا تو بتاؤ کہ تیرے میں گرمی کرنے سے گرمی چلی جائے گی. بھائی جولائی کی گرمی ہے, اگست کی گرمی ہے, سپٹمبر کی گرمی ہے, کیوں تو ایویں گرمی کر کے اپنے نامہ اعمال میں گلے رکھوا رہا ہے؟ گرمی ہے. جب اکتوبر آئے گا آٹومیٹک ٹھنڈ آ جائے گا, نہ تم کہنا ہے نہ میں کہنا ہے. اللہ کا ایک نظام میں چلا رہا ہے, تو کیوں بار بار گلے کر رہا ہے؟ چپ کر اور دیکھ مالک کے رہا. گرمی بھائی خود زبردستی تو نہیں آ گئی, اسی نے بھیجی ہے. تو پھر عاشق کہتے ہیں کہ اس نے بھیجی ہے تو پھر چپ کر کے اس کی بھیجی ہوئی کو دیکھو. لیکن کیا ہے, سارا دن یہی ہے, گرمی. وہ لکھا ہے کہ بزرگ تھے, جیسے محمد کے مزار پہ ہیں, قربان جائیں, لیکن گل ہے کہ صرف مزار ہی ہے, صرف چادر ہی ہے, لنگر ہی ہے. جو بابوں کی تعلیم تھی, جو ان اللہ والوں کی تعلیم تھی, اس کے تو ہم پاس سے بھی نہیں گزرے گا. کوئی ڈھول لے یا کوئی اتنے پانی گلاس لے یا کسی نے دیکھ چاڑ دے, جو ان کی تعلیم تھی اس کے تو ہم کبھی پاس سے بھی نہیں گزرے. وہ تو ہم نے بلا دیا, کوئی ڈھول بجا کے پوچھے, کوئی چور بن کے پوچھے بابے کے نام, کوئی جناب ہوتے وہ نوی چادر چاڑ کے پوچھے. اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنی دیر تک پرانی چادر خراب نہ ہو جائے نہیں چڑھاؤ. تو کہڑا نہ مقام اصل ہے ان کی تعلیمات. ایک بزرگ تھے تو بیٹھے تھے, بارش آ گئی اپنی مریدین کے ساتھ نا, وہ زبان سے اتنا ہی نکل گیا, تو ایک ڈیڑھ ٹائم نہیں بارش, کہتے ہیں بھول پھوٹی تو منہ سے نکل گیا, ایک گڑے ٹائم نہیں بارش, کیونکہ اللہ کے ایک رنگ پہ اعتراض کیا گیا. بھائی جڑے بھی ٹائم دیے رب کی مرضی نہ لائیے, تو سوڑے بولنا والا زبردستی تو نہیں آ گئی, خود ہی آ گئی. تو کہیں بھائی کہ تم آ گئی, یہ رب نے بھیجی ہے, اس کے حکم سے, خود تو بڑھ سکتی کوئی نہیں, کیونکہ رب کے امر پہ, رب کے حکم پہ اعتراض کیا گیا. کھبے فرشتے نے لکھے, لکھے جب بزرگوں کا وصال ہو گیا نا, وصال کے بعد کسی مرید کو خواب میں ملے, مرید نے پوچھا حضرت یہ بڑے, فرمایا پھنس گیا وہاں, سارے مرید رال مل کے کو محفل کراؤ, دعا کرو کہ جڑی گرفت ہوئی ہے اللہ من معاف کر جائے. مریدین نے کی حضرت اسی تاڑے کے صدقے بخشیا جانا ہے, مجھے آپ کے بزر پائے. فرمایا بات سے کم ہو گیا, تو پھنس گیا. کیا وہ کی ہوئی,
فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش آ گئی، میری زبان سے بس اتنا ہی نکل گیا، ایک ہی ٹائم تھی بارش۔ فرمایا روز اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے بتا بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے؟ بارش کا صحیح بارش ہم نے بتائی تو کون ہوتا تھا؟ تو بندہ ہے، تیرا کام ہے میری رضا پہ راضی۔ 10 پھر اگر وہ بارش ٹھیک نہیں تھی 10 بارش کا پھر ٹائم فرمایا پاس کیا دعا کرو معافی میں۔ یہ ان کا حال ہے، تو تیرا میرا کی بات ہے، جنہوں نے پلے اگے کا کوئی نہیں ہے، انہوں نے پلے نہیں کا حیثیت، وہ نمازی بھی تھے، وہ تہجد گزار بھی تھے، وہ روزے دار بھی تھے، وہ تقوی والے بھی تھے، وہ بھی ایک بول سے پھنس گئے۔ تیرے میرے تو پلے ہے ہی کچھ نہیں، نہ تیری میری نمازیں پوری ہیں، نہ تو میں ذکر کرنے والے ہیں، نہ تو میں درود پڑھنے والے ہیں، اور اوپر سے گناہوں کا انبار، اوپر سے گناہوں کا ڈھیر، اوپر سے نافرمانیوں کا جناب ہر روز ایک ٹرک ہم جناب اپنے نامہ اعمال میں جمع کرتے ہیں کا سب سے زیادہ لوگ اس کی وجہ سے پسند ہیں۔ اور میں بھی آپ کے معاشرے میں رہتا ہوں، ویسے میں نے نہیں آج تک سمجھ آئی کسی غازی کتنی ہے۔ گرمی ہو جائے پھر ٹپاں گے، بارش آ جائے پھر ٹپاں گے، نہ آئے پھر ٹپاں گے، سردی آ جائے پھر ٹپاں گے، نہ آئے پھر ٹپاں گے، دھند ہو جائے پھر ٹپاں گے، نہ پوے گا یار دسمبر لنگ چلا دھند نہیں پئی ہے تو پی جائے گی تو پھر ٹپاں گے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آئی حضرت ہم کس سال میں خوش ہیں؟ میری سمجھ سے باہر آج تک حضرت وہ کون سا حال ہے کہ جس پہ ہم نے خوش ہونا ہے؟ نہیں خوش ہے، نہیں خوش ہے، گلا بس گلا بس، شکوا شکوا شکوا۔ اللہ بندے کا کیا کام ہے؟ بندے کا کام ہے اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا۔ کربلا کیا تھی؟ کربلا یہی تھی کہ انہوں نے رب کی رضا پہ راضی رہ کے دکھا دیا۔ کیا تھی کربلا؟ میں آپ سارے بچوں سے مخاطب ہوں، پھر یہ بات اٹھ کے پلے بات لینا۔ اگر تیرے اور میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی ہوتی پانی پینے کی، اگر ان کی مرضی ہوتی پانی پینے، میں یہ نہیں کہتا کہ پانی بند نہیں ہے، یہ ایسا لگا دیا میرے فرات میں نہیں کہہ رہا کہ بات، لیکن اگر تیرے اور میرے امام کی مرضی ہوتی پانی پینے کی، وہ چاہتے پانی پینا، ان کو چاہ ہوتی پانی کی، تو پتر پھر پانی بند کر کوئی نہیں سکتا۔ اگر ان کو چاہ ہوتی پانی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، ہوا پانی، جدیدیوں نے لگا دیے پہلے، کھڑی کر دی فوجیں تاکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جتنے رفقاء ہیں ان تک پانی نہ جا سکے، انہوں نے بند کر دیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ان کی مرضی ہوتی پانی پینے کی تو پھر پانی بند کر سکتا۔ میں کہتا ہوں ابن زیاد کی شبر کو تو چھوڑو، وہ تو نہ 1 میں نہ 11، میں کہتا ہوں روئے زمین پہ جتنے اس وقت کافر موجود تھے نا، سارے اکٹھے ہو کے ٹیلے لگا لیتے کہ آج ہم نے امام حسین کو پانی پینے نہیں دینا، اور امام صاحب کی مرضی ہوتی پانی پینے کی تو پھر پانی بند کر سکتا؟ بلکہ ہوا کیا؟ میاں محمد صاحب اصل بات بتا گئے، انہوں نے بتایا کہ اصل میں ادھر ہوا کیا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کیا ہوا؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، راضی بات جمیں مالک راضی، ان کی کیا ضرورت تھی کچھ پڑھنے میں؟ اور یہ میرا عشق ہے، اتنا خیر بڑا لفظ نہیں، میری عقیدت ہے، یہ میرا وجد ہے، یہ میرا ذوق ہے۔ نہر فرات بھی امام علی مقام کی منتیں کرتی رہی ہوگی، وہ اپنے زوم میں بند کیے کھڑے تھے، ہم نے بند کر دیا۔ میرا فرد کہتا ہے نوجوانوں کہ نہر فرات بھی امام علی مقام کی منتیں کرتی رہی ہوگی۔ امام صاحب یہ چوڑے اپنے زوم میں کھڑے ہیں کہ ہم نے آلے رسول پہ پانی بند کر دیا۔ یہ تو آپ کا ایک انداز ہے کہ آپ رب کی رضا پہ راضی ہیں، نہیں تو آپ پہ پانی کون بند کرے گا؟ ارے آپ تو وہ ہیں جن کا جھولا بھی جبریل جھولا کرتا ہے، ارے آپ تو وہ ہیں جن کے جوڑے جنت سے آیا کرتے ہیں، ارے آپ تو وہ ہیں جن کی چکی بھی آ کے فرشتے چلایا کرتے ہیں، ارے آپ وہ ہیں جن کے گھر اجازت دیے بغیر فرشتے بھی نہیں آیا کرتے، یہ چوڑے اب آپ پہ پانی بند کریں گے؟ یہ ٹھیک ہے اپنے زوم میں کھڑے ہیں کہ ہم نے پانی بند کر دیا، آؤ مجھے اجازت دیں میں قدم بوسی کے لیے آ جاتی ہوں۔ اور میرا وقت کہتا ہے ہر بار میرے امام صاحب آگے سے نہر فرات کو یہی فرماتے ہیں
जो मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्हे पावां ताकत हुंदियां जोर ना लो। सब एक एक करके रब की रजा के लिए कुर्बान कर दे। तू गर्मी होए फिर रोन लग पा, तू दर्दी होए फिर रोन लग पा। तू बता तू किस हाल में रहता है? तू किस हाल में रहता है? उस हाल का नाम बता। और तू बंदा है, तू बंदा है, तू बंदा है, तू बंदा है, तू राजी है, तू राजी है। तेरा काम है रब की रजा पे ताकत हुंदियां जोर ना लाया ते बैठे मन रज़ाई। जिवें हो रहा जिवें हो लेकिन पुत्र जितने हैं बाप बैठे हुए बैठे अब ना उठना सामने से। सामने अगर बैठना होता तो सामने बैठने के बड़े ना डिस्टर्ब होता हूँ भाई उठ के पता नहीं सामने बैठने के बड़े। तो मैं पुत्र कौन सी को रटी रिप्लाई सुना रहा हूँ, मैं तो इतने बोलन रहा सामने आप डिस्टर्ब करोगे फिर नहीं बातें मुझसे। मैं कौन सी कोई बुरारे खिताबत याद करके धड़न 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 पे बोली, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि दिल बोले, क्योंकि जब दिल बोलता है फिर उसकी बात दिल में जाती है। इसलिए सामने बैठे हैं उनके बड़े होते हैं। अल्लाह इंतज़ामिया को भी चाहिए कि देखे कि सामने जो है ना को बंदे बिठाएं जो माफर को उठाएं साथ हैं। सामने आपने बच्चे बिठाए हुए ना बेचारे कि इन्हें जाने वाला राजी वाला लागी होता है नहीं, लेकिन उसूल होते हैं सामने बंदे हों तो साथ दें करती, लेकिन चर्चा तो नहीं होता लेकिन उठे ना पुत्र। ये गर्मी लगे तो मेरी वेस्टकोट देख नहीं है, फिर भी लगे तो मेरी पग भी देख फिर भी लगे तो फिर देखिए वो पग पा के वेस्टकोट पा के बोलता भी पिया तो बैठे हैं साथ देते हैं। जो सामने बैठे होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं ताकि खतीब डिस्टर्ब हो। देखना हम तो बोल भी किस मौजूद के रहे हैं शहादत पहले बहते था और इतना सोना है इसलिए अपना उठे हुए ताकत हुंदियां जोर ना लाया। इसे किहड़ा है जिहड़ा ताकत हुंदियां जोर ना लाया। साडे किते माड़ा होए ते उन्हें सुटने जैसे मेरे पाकिस्तान में सारे कानून माड़े कि मुल्क चोर अगले साल फिर रहने, मुल्क चोर अगले साल फिर रहने, साइकिल चोर अंदर वो माड़ा है ना, छोटी चोरी है माड़े कानून माड़ों के। लेकिन कुर्बान जाऊं अहले बैत शान देखो क्या ताकत हुंदियां जोर ना लाया। सुभान अल्लाह। कौन है ताकत हुंदियां जोर ना लाया ते बैठे मन रज़ाई। पानी आज प्यासे टुल गए ते तीन दुनी दे साई। सीखो बंदगी की है, सीखो बंदगी क्या है, बंदगी के अंदाज क्या है। ये जिक्र गर्मी है मजे में तुम मालिक वही होगा, सर्दी है मजे में तुम मालिक, बारिश है चुप रहनी है मालिक वही, तुम चुप रहे मालिक। तू क्यों बोली जाने तेरे मुँह च ऐसे रखी कि तू साढ़े ते गिले करे, ये तेरे मुँह से तां रखी सी तू साढ़े कमां ते इतराज करता और रोज यही कल भी तो यही की उस पहले दिन भी तो यही लगा अज भी तो यही लगा। वो की होना है तू बंदा है तू रंग के सी मालक का सी अजमावांगे कभी गर्मी पा के कभी सर्दी का। ये मैं हमारे बुजुर्गों ने तो बड़ा सादा सादा करके बताया, पता नहीं बात क्यों नहीं सुनते। फिर किसी को बड़ा सोना
دل یاد نہیں بنایا تعریف لئی زبان یاد کی لیکن نے یاد تو کی کوئی نہیں پتہ نہیں کی بانے ہیں ٹریکٹر کٹے بچے مربے کلے پیریاں کی اخبار چھڑے نہ یہ مربوں کے لیے نہ یہ کلوں کے لیے نہ یہ ٹریکٹروں کے لیے نہ یہ کٹوں کے لیے نہ یہ بچوں کے لیے یہ کاہے کے لیے دل یاد نہیں بنانا یہ یاد کی نہیں بنتا یہ اللہ پاک کی نہیں اسی طرح رب رہے گا تیرے رب دی یاد کا دیون بنے گا تو کی کیتا کی باڑے یہ اندر پڑے اسے نبی پاک رہی سے دیکھو نا اللہ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سبحان اللہ فرماتے ہم کو دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں ان کی یاد نہ ہو تو دل ان کو یاد نہ کرے ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے وہ کاہے کا دل دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے کٹے بچے کٹو بار ایک کلیاں تے سونے لگتے ہیں یہ دل تے نہیں سونے لگتے اتنی سونی جگہ دل تھی اللہ دی یاد کا دی بابا اتنے نبی پاک علیہ السلام کی محبت دل کو یہاں ہے تو کی بڑے ہیں دل صاف بڑے دل اتنے اللہ پاک اتنے نبی پاک یہ بات بڑی اوپر والی ہے چلو بڑا دل کر رہا ہے نہیں چل رہا ہے سبحان اللہ دل یاد نہیں بنایا تعریف لئی اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار اکھیاں بڑھائیاں یاد رکھنا یہ آج کل بڑا عجیب و غریب ایک دور چلا ہوا ہے جی بابے تشائی بابے تشائی یاد رکھنا یہ جملہ سب سے پہلے جس نے بولا تھا نا اس کا نام ہے شیطان ابلیس سب سے پہلے جس نے یہ کہا تھا نا کہ بابا یہ شائی کوئی یہ ابلیس کرو جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا بنا کے کا سجدہ کرنا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً سبحان اللہ جب فرشتوں نے آگے سے کہا قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اللہ نے آگے سے فرشتوں کو چپ کرایا کہا إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ سب نے سجدہ کیتا سوائے شیطان تھے اس نے آگے سے کیا کہا اس نے آگے سے کیا انا خیر من وہ بابا تے شاہی کوئی انا خیر میں بہتر ہوں بابا تے شاہی ان نوجوانوں کے لیے تو یہ سب سے پہلے ابلیس نے بولا تھا بابا تے پتر بخش نہیں مان اپنا سب سے پہلے اس نے اور آج یہ وائرس آیا ہوا ہے آپ کے موبائلوں میں بھی ہے وہ لگا ہوا ہے دیکھو نا میں نے قرآن سنایا شیطان کی کہتا ہے انا خیر منہ میں بہتر ہوں بابا تو شاید کوئی نہیں اللہ تو کہنے ہم سجدہ کر وجہ بھی آگے بتا رہا ہے کہ کیوں شاید کوئی نہیں کہتا ہے انا خیر منہ میں بہتر ہوں کیوں بہتر خلقتنی من نار میں اپنا بنایا ہوں وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ اب بابا تو مٹی نہ بنایا میں بہتر ہوں اس سے یہ بیٹا شیطان کی جملے آج وہی حضرت پھر نہ غوث اعظم تے شیخ امام جلال الدین سیوطی تے شیخ بابا فرید تے شیخ تو یہ جب میں سنتا ہوں اس کے منہ سے پھر وہ شیطان یاد آتا انہیں بھی یہی کیا اس نے بھی اسی طرح ہی کہا بالکل وہی ہو گیا بالکل تو یہ ہمارے بزرگوں نے پتر کو لطیفے تھوڑے لکھے اگر انہوں نے لکھا تو انہوں نے کر کے بھی بتایا کہ واقعی سب کو جو نمستے ہیں میرے تیرے مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ
लिखा है जी, तो जब हज़रत अली पाक की विलादत हुई ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का पाक में मौजूद थे और लिखा है कि हज़रत अली पाक आंखें नहीं खोल रहे थे। तो ये दिन बन गया कि शायद जो बच्चा पैदा हुआ वो नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का पाक वापस तशरीफ़ लाए। आपकी बारगाह में हज़रत अली पाक की विलादत की खुशखबरी पेश की गई। आप मुबारक देने गए अपनी चची जनाब सैयदा फातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। वो बातें हुई, वो आगे से करती हैं, खुशी तो है बच्चे की विलादत पैदाइश में, लेकिन एक गम भी है। पूछा हो गया, कहती हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम बच्चा नाबीना है, क्योंकि हज़रत अली पाक आंखें नहीं खोलते थे, बच्चा नाबीना है। आपने फरमाया मेरी गोद में, वो लिखा है जैसे हज़रत अली पाक को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में लिया ना, हज़रत अली पाक ने आंखें खोल दी। लिखा है एक दिन गुफ्तगू हुई जिसका मफ़हूम है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा हो अली आंखें क्यों नहीं खोल रहे थे? अर्ज़ की महबूब इसलिए नहीं खोल रहा था क्योंकि मैं चाहता था आंखें उसी के लिए खोलूं जिसके लिए आंखें हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं को देखूं जिनके लिए आंखें हैं। सबसे पहले मैं आंखें खोलूं तो मैं अपने महबूब को देखूं। और पुत्र आगे स्पेशल इतने नौजवान बैठे हो, मियां मोहम्मद बख्श साहब रोए थे फिर, और उन्होंने रो के कहा था कदर नबीदा अल्लाह जाने जा जाने नसाबियत। पुत्र कदर उन्होंने फिर की है। फिर हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा जी आप क्या फरमाते फरमाते फिर जिस दिन से मैंने अपनी इन आंखों से अपने महबूब को देखा, फरमाते जिस दिन से मैंने अपनी इन आंखों से अपने महबूब को देखा, फरमाया फिर आंखों का भी इतना लिहाज किया अली, अब इन आंखों से महबूब देख लिया है, फिर उन आंखों से कभी मैंने अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। कदर की उनको देखा है, मौला मुश्किल कुशा इन आंखों से उनको देखा है, अब आंखों का भी इतना लिहाज किया, फरमाते हैं अपनी शर्मगाह भी कभी नहीं देखी, अपनी आंखें कभी अपनी शर्मगाह की तरफ भी नहीं जाने दी है अली। इन आंखों से तूने उनको देखा, अब इन आंखों से अपनी शर्मगाह देखो। कदर की थी पुत्रों, हमें तो नहीं ऐसा रोए है कदर नबी दा जानन वाले विच सौवे शहर मदीने। जन्नतुल बकी शरीफ वो ओहद शरीफ में देखे उन्होंने क्यों ना की कदर इकट्ठे हुए हैं, भूखे सूखे नारे मारे, चौल खाते थे काट कर क्या तुम्हें नमाज के लिए तेरे पास टाइम, वो कह रहे मेरी आंखों में मेहनत, नमाज के लिए तेरे पास टाइम नहीं, वो कह रहे दीन का सुकून है, नमाज के लिए तेरे पास टाइम कोई नहीं, वो कह रहे सबसे पहले बच्चे नमाज के लिए क्या करें। पीर मान वाले हमसे पुत्र जो इम्तिहान उन्होंने दिए हमसे जोर ना ते बैठे मन जिਵੇਂ हो रहा जिਵੇਂ हो। लेकिन पुत्र जितने हैं बाप बैठे हुए बैठे, अब ना उठना सामने से, सामने अगर बैठना होता तो सामने बैठने के बड़े ना डिस्टर्ब होता हूँ भाई उठ के पता नहीं, सामने बैठने के बड़े। मैं पुत्र कौन सी को रटी सुना रहा हूँ, मैं तो इतना बोलन रहा सामने आप डिस्टर्ब करोगे फिर नहीं बातें मुझसे। मैं कौन सी कोई बुरारे खिताबत याद करके धड़न 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 बोली, इसलिए कोशिश करना कि दिल बोले, क्योंकि जब दिल बोलता है फिर उसकी बात दिल में जाती है। इसलिए जो सामने बैठे हैं उनके बड़े शब्द हैं, अल्लाह इंतज़ामिया को भी चाहिए कि देखे कि सामने जो है ना को बंदे बिठाएं, जो माफल को उठाएं साथ हैं। सामने आपने बच्चे बिठाए हुए ना बेचारे की जाने वाला राजी वाला नहीं, लेकिन उसूल होते हैं सामने बंदे हों तो साथ दें करती, लेकिन चर्चा तो नहीं होता, लेकिन उठे ना पुत्र। ये गर्मी लगे तो मेरी वेस कोट देख रही है, फिर भी लगे तो मेरी पग भी देख रही।
ٹھیک ہے پھر بھی لگے تو رہ دیکھی وہ پگ پا کے ویسٹ پا کے بولتا بھی پیا ارے تو بیٹھے ہیں ساتھ دیتے ہیں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تاکہ خطیب ڈسٹرب ہو دیکھنا ہم تو بول بھی کس موضوع پہ رہے ہیں شہادت پہلے بیٹھتے تہار اتنا سونا ہے اس لیے اپنا اٹھے ہوئے طاقت ہندیاں زور نہ اتنے کہڑا ہے جہاں طاقت ہندیاں زور نہ ساڈے کہ ماڑا ہوئے تو ان کو سٹنے جیسے میرے پاکستان میں سارے قانون ماڑے کے ملک چور اگلے سال پھر آنے ملک چور اگلے سال پھر آنے سائیکل چور اندر وہ ماڑا ہے نا چھوٹی چوری ہے ماڑے قانون ماڑوں کے لیکن قربان جاؤں اہل بیت شان دیکھو کیا طاقت ہندیاں زور نہ سبحان اللہ کون ہے طاقت ہندیاں زور نہ تے بیٹھے مل رضائی پانی آج پیاسے ٹل گئے تے دین دنی دے سائی سبحان اللہ سکھو بندگی کی ہے سکھو بندگی کیا ہے بندگی کے انداز کیا ہے یہ ذکر گرمی ہے مزے میں تم آلہ کر وہی ہے سردی ہے مزے میں تم آلہ کر بارش ہے چپ رہنی ہے مانا کر وہی تم دے چپ رہے مانا کر وہی تو کیوں بولی جانے تیرے منہ ایسے رکھی کہ تو ساڑھے تے گلے کرے یہ تیرے منہ سے تاں رکھی سی تو ساڑھے کا ماں اعتراض کرتا تھا اور سب چیز بڑی اور روز یہی تھا کل بھی تو یہی کی اس سے پہلے دن تو یہی لگا آج بھی تو یہی لگا وہ کی ہونا ہے تو بندہ ہے تو رنگ میں اسی مالک کا اسی ازماواں میں کدی گرمی پا کے کدی سردی کا یہ ذکر یہ میں ہمارے بزرگوں نے تو بڑا سادہ سادہ کر کے بتایا پتہ نہیں بات کیوں نہیں سمجھتے پھر کسی نے بڑا سونا دل یاد نہیں بنایا تعریف لئی زبان یاد کی لیکن یہ یاد کی تھی کوئی نہیں پتہ نہیں کی باڑے ہیں ٹریکٹر کٹے بچے مربے کلے پیریاں کی اخبار چھڑے نہ یہ مربوں کے لیے نہ یہ کلوں کے لیے نہ یہ ٹریکٹروں کے لیے نہ یہ کٹوں کے لیے نہ یہ بچوں کے لیے یہ کاہے کے لیے دل یاد نہیں بنانا یہ یاد کے لیے یہ اللہ پاک کے لیے تیرا رب رہے گا تیرے رب دی یاد کا دیون بنے گا تو کی کیتا کی باڑے اندر پڑے اسے نبی پاک رہی سے دیکھو نا اللہ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سبحان اللہ فرماتے ہم تو دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں ان کی یاد نہ ہو تو دل ان کو یاد نہ کرے ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے وہ کاہے کا دل دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے کٹے بچے کٹو بات ایک کلیاں تے سونے لگتے ہیں یہ دل تے نہیں سونے لگتے اتنی سونی جگہ دل اتنے اللہ دی یاد کا دیوا بات اتنے نبی پاک علیہ السلام کی محبت دل کو عام شہر ہے تو کی باڑے ہیں دل صاف ہے دل اتنے اللہ پاک اتنے نبی پاک یہ بات بڑی اوپر والی ہے چلو بڑا دل کر رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے سبحان اللہ دل یاد نہیں بنایا تعریف لئی اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار اکھیاں بنائیاں یاد رکھنا یہ آج کل بڑا عجیب و غریب ایک دور چلا ہوا ہے کہ بابے تشائی کوئی نہیں بابے تشائی یاد رکھنا یہ جملہ سب سے پہلے جس نے بولا تھا نا
اس کا نام ہے شیطان ابلیس. سب سے پہلے اس نے یہ کہا تھا نا کہ بابا یہ شے کوئی یہ ابلیس کرو. جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو پھر بنا کے کا سجدہ کرنا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. سبحان اللہ. جب فرشتوں نے آگے سے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ نے آگے سے فرشتوں کو چپ کرایا کہا إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سب نے سجدہ کیا تھا سوائے شیطان تھے. اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے آگے سے کیا انا خیر منہ. وہ بابا تو شاہی کوئی انا خیر میں بہتر ہوں بابا تو شاہی. ان نوجوانوں کے لیے تو یہ سب سے پہلے ابلیس نے بولا تھا بابا تھے پتر بخش نہیں مان اپنا سب سے پہلے اس نے اور آج یہ ایک وائرس آیا ہوا ہے آپ کے موبائلوں میں بھی ہے وہ لگا ہوا ہے. دیکھو نا میں نے قرآن سنایا شیطان کی کہتا ہے انا خیر منہ میں بہتر ہوں بابا تو شاید کوئی نہیں اللہ تو کہنے نہیں سکتا کر وجہ بھی آگے بتا رہا ہے کہ کیوں شاید کوئی نہیں کہتا ہے انا خیر منہ میں بہتر ہوں. کیوں بہتر؟ خلقتنی من نار میں اپنا بنایا ہوں وخلقتہ من طین. اب بابا تو مٹی نہ بنایا ہے میں بہتر ہوں اس سے. یہ بیٹا شیطان کی جملے آج وہی حضرت پھر نہ غوث اعظم تھے شاہی امام جلال الدین سیوطی تھے شاہی بابا فرید تھے شاہی. تو یہ جب میں سنتا ہوں اس کے منہ سے پھر وہ شیطان یاد آتا انہیں بھی یہی کیا اس نے بھی اسی طرح ہی کہا بالکل وہی ہو گیا بالکل. تو یہ ہمارے بزرگوں نے پتر کو لطیفے تھوڑے لکھے. اگر انہوں نے لکھا تو انہوں نے کر کے بھی بتایا کہ واقعی سب کو جو نمازتے ہیں میرے تیرے مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ لکھا ہے جی. تو جب حضرت علی پاک کی ولادت ہوئی نا تو نبی پاک علیہ السلام کا پاک میں اور لکھا کہ حضرت علی پاک آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. یہ دن بن گیا کہ شاید جو بچہ پیدا ہوا وہ نبی نے نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک واپس تشریف لائے. آپ کی بارگاہ میں حضرت علی پاک کی ولادت کی خوشخبری پیش کی گئی. آپ مبارک دینے گئے اپنی چچی جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ باتیں ہوئی وہ آگے سے کرتی ہیں خوشی تو ہے بچے کی ولادت پیدائش لیکن ایک غم بھی ہے. پوچھا ہو کیا کہتی ہیں کہ اے محمد علیہ السلام بچہ نابینا ہے کیونکہ حضرت علی پاک آنکھیں نہیں کھولتے بچہ نابینا ہے. آپ نے فرمایا میری گود میں وہ لکھا ہے جیسے حضرت علی پاک کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا نا حضرت علی پاک نے آنکھیں کھول دی. لکھا ہے ایک دن گفتگو ہوئی جس کا مفہوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا ہو علی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا آنکھیں اسی کے لیے کھولوں جس کے لیے آنکھیں ہیں. میں سب سے پہلے انہیں کو دیکھوں جن کے لیے آنکھیں ہیں. سب سے پہلے میں آنکھیں کھولوں تو میں اپنے محبوب کو دیکھوں. اور پتر آگے اسپیشل اتنے نوجوان بیٹھے ہو میاں محمد بخش صاحب روئے تھے پھر اور انہوں نے رو کے کہا تھا قدر نبی دا اللہ جانے جا جانا نصابیت اتر قدر انہوں نے پھر کی ہے. پھر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا آپ کیا فرماتے پھر جس دن سے میں نے اپنی ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا فرماتے جس دن سے میں نے اپنی ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا فرمایا پھر آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا علی اب ان آنکھوں سے محبوب دیکھ لیا ہے پھر ان آنکھوں سے کبھی میں نے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی. قدر کی ان کو دیکھا ہے مولا مشکل کشا ان آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے. اب آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا فرماتے ہیں
اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں دیکھی, اپنی آنکھیں کبھی اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہیں جانے دی ہے. علی ان آنکھوں سے تو نے ان کو دیکھا, اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ دیکھو. قدر کی تھی پتروں, ہمیں تو نہیں آسان ہوئے ہے. قدر نبی دا جانن والے وچ سونے شہر مدینے. کٹھے ہوئے ہیں کسی کے نعرے مارے, چول کھاتے سے کٹ گئے. کیا تم نماز کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے, وہ کہہ رہے میری آنکھوں کی محنت. نماز کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں, وہ کہہ رہے دین کا سکون ہے. نماز کے لیے تیرے پاس ٹائم کوئی نہیں, وہ کہہ رہے سب سے پہلے بچے نماز کے لیے. کیا پیر مان والے ہم سے صرف جو امتحان انہوں نے دیے نا, ہم سے 5 نمازیں پڑھتے نہیں, تیرے مجھ سے پڑھی جاتی. اور میں اللہ نہ پڑھنے والوں کے بھی حیران ہوں کہ بھائی کون سی ایسا کام تجھے کہہ دیا جو تجھے ہو ہی نہیں رہا. اسپیشل نوجوانوں سے دن رات ڈال کے 24 گھنٹے بنتے ہیں. کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 24 گھنٹے. ٹھیک ہے جی. اب ذرا ہم 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازوں کا وقت نکالتے ہیں تو ذرا پتہ چل جاتا ہے کہ اوکھا کام ہے کہ واقعی کو اوکھا کام ہے. جو ہو نہیں رہا کسی سے. مسجد خالی پوچھ لیتے ہیں ابھی. میں کہتا ہوں اگر فجر کی نماز میں بڑی لمبی قرات بھی کی جائے, یہ گناہ گار کیونکہ کبھی سیاست میں ہو فجر کی نماز پڑھا ہوں تو اکثر میں سورہ مزمل مکمل تلاوت کرتا ہوں. تو میری عادت ہے یار اللہ کی مخلوق مشقت میں نہ پڑے, میں سلام پھیر کے سب سے پہلے کڑی دیکھنا اندازہ کرنا گھنٹہ. آج تک اگر تو سب سے لمبی جماعت گئی ہے سورہ مزمل پڑھتے ہوئے 14 منٹ سے میں کبھی اوپر نہیں گیا آج تک. میں کہتا ہوں جی فجر کی نماز کو 20 منٹ دے دو. 24 گھنٹوں میں سے فجر کی نماز میں کتنا ٹائم دیا؟ اللہ میں نے بڑا کھلا ڈولا ٹائم, 20 ہی نہیں لگتے کوئی 10 اللہ اللہ کہنا. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا کہ 20 منٹ دے دیے فجر کو. آگے آگے زہر کی نماز ہے. چلو جی زہر کی نماز کو دے دیتے ہیں 15 منٹ دے دیتے ہیں. 25 بن گئے. 10 منٹ دے دیتے ہیں اثر کی نماز. کتنے بن گئے؟ 35. میں کہتا ہوں کہ 15 ہی دے دیتے ہیں مگر اللہ صاف رکھتے ہیں. کتنے بن گئے؟ 50 بن گئے. میں کہتا ہوں جی 20 منٹ دے دو عشاء کی نماز. 70 منٹ بن گئے. میں باپ سارے باپ سے نوجوانوں سے پوچھوں 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازوں نے کتنا ٹائم لیا؟ 70 منٹ. کتنا ٹائم لیا؟ 1 گھنٹہ تے 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازوں نے کتنا ٹائم لیا؟ 1 گھنٹہ تے 10 منٹ. بڑی حیران کن بات ہے. 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازیں 1 گھنٹہ 10 منٹ میں 22 گھنٹے 50 منٹ تیرے. 22 نوجوانوں 22 گھنٹے 50 منٹ کاٹے. کھاؤ کلو بشربو پیو. وجعلنا نومکم سباتا, رات آئے سو جاؤ. وجعلنا النہار معاشا, دن آئے کام کرو, محنت کرو, مشقت کرو, کوشش کرو اپنے رزق کے لیے. 22 گھنٹے 50 منٹ تمہارے امی کی خدمت کر, ابو کی خدمت کر, سسرال جا, ننیال جا, ددیال جا, گھوم پھر, فسیرو فی الارض. نہیں منع کیا مجھے کسی چیز. 22 گھنٹے 50 منٹ تیرے, لیکن 1 گھنٹہ 10 منٹ ساڑھے. میں سوال کرتا ہوں یار کیوں نہیں ہے ہمارے پاس اس ذات کے لیے 1 گھنٹہ 10 منٹ؟ اچھا باقی ہے ذرا مجھے دسو, اسی نہیں دیتے جی انہوں دا 1 گھنٹہ تے 10 منٹ اسی انہوں کو ذات دے, اسی 24 دے 24 اپنے دے لا لے, اس کو اس کا 1 گھنٹہ 10 منٹ ہم نے نہیں دیے. پھر بھائی مجھے اتنا بتاؤ 24 دے 24 کول رکھ کے تیر جڑا ماریا جائے وہ اپنی کارکردگی بھی تو بتاؤ نا. دیکھو نا مصباحی صاحب تھی رولا پانڈے دیکھو ہی 24 گھنٹے کول رکھ کے پاکستان کتوں لے گئی. امریکہ بھی کہہ رہا جی امریکہ کو پاکستان